اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع کو کھولنے جا رہے ہیں وہ واقعی ہر اس انسان کے لیے بہت اہم ہے جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہمارے اس گہرے مطالعے کا جو مرکز ہے نا، وہ سلیم اوان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی فکر انگیز مقالہ ہے۔ ہاں، اور اس مقالے کا عنوان ہے کہ تعصب کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کیوں جان لیوا ہے۔ اور دیکھیں اس گفتگو کا مقصد صرف کچھ کتابی باتیں دہرانا نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم اس میں سے وہ نکات نکالیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ تعصب محض ایک برا خیال نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک زہر ہے۔ بالکل، ایک ایسی خاموش قاتل بیماری جو معاشروں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ اگر ہم عموماً بات شروع کرنے کے لیے لفظ تعصب کی جڑوں کی طرف جائیں نا، تو یہ لاطینی زبان کے ایک پرانے لفظ سے نکلا ہے، پریجوڈیشم۔ یعنی پہلے سے فیصلہ کر لینا۔ ہاں، پہلے سے فیصلہ کر لینا، یعنی کوئی ایسی رائے قائم کر لینا جو حقائق کی بجائے مفروضوں پر مبنی ہو۔ اگر اسے ایک عام سی مثال سے سمجھایا جائے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کتاب کو کھولے بنا صرف اس کے باہر والے کور کو دیکھ کر یہ حتمی فیصلہ کر لے کہ یہ کتاب تو بکواس ہوگی۔ یہ روزمرہ کی مثال اس پورے مسئلے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار ہے، اور اسی بنیاد پر آج ہم حقائق کا ایک بہت غیر جانبدارانہ اور گہرا مطالعہ کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ تعصب کس طرح عالمی سطح پر اور خصوصاً پاکستانی تناظر میں اپنا کام کر رہا ہے۔ ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر خالصتاً زمینی حقائق اور اعداد و شمار کی روشنی میں اس کا تجزیہ کریں گے۔ تو یہاں سے ہم مصنف کی اس بنیادی تشریح کی طرف آتے ہیں جہاں انہوں نے تعصب کو 3 اہم پہلوؤں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا پہلو ہے ذہنی پہلو، یعنی مصنف کا ماننا ہے کہ تعصب کی پہلی سیڑھی داقیانوسی تصورات یا سٹیریوٹائپس ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنے ذہن میں مختلف گروہوں کے حوالے سے ایک تصویر بنا لیتے ہیں۔ ہاں، مثال کے طور پر یہ سوچ لینا کہ تمام نوجوان سست ہوتے ہیں یا کسی خاص علاقے کے لوگ ہمیشہ غصے والے ہی ہوتے ہیں۔ یہ وہ خیالات ہیں جو بنا کسی تحقیق کے ذہن میں بٹھا لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ذہنی پہلو کو انسانی ارتقاء اور نفسیات کے زاویے سے دیکھیں نا، تو ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ہمارا انسانی دماغ قدرتی طور پر اور بہت تیزی سے چیزوں کو مختلف کیٹیگریز یا خانوں میں تقسیم کرنے کا عادی ہے۔ اچھا، یعنی سروائیول کے لیے۔ جی ہاں، ارتقائی لحاظ سے یہ دماغ کا دنیا کو تیزی سے سمجھنے اور خطرات سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ کیٹیگریز، یعنی یہ جو خانے ہم بناتے ہیں، یہ انتہائی منفی، سخت اور ناقابل تبدیلی ہو جائیں۔ جب ایک پورے گروہ پر ایک ہی لیبل چپکا دیا جائے۔ ایگزیکٹلی، اور ان کی انفرادیت کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اصل میں وہیں تعصب کا بیج بویا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہے، لیکن اصلی خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ سوچ ہمارے دل اور جذبات میں اترتی ہے، جسے مقالے میں تعصب کا دوسرا یعنی جذباتی پہلو کہا گیا ہے۔ اور یہ جذباتی پہلو بہت شدید ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ کیسے یہ خیالات آہستہ آہستہ شدید جذبات میں بدلنا شروع ہوتے ہیں، یعنی کسی مخصوص گروہ سے بلا وجہ کا خوف محسوس کرنا یا ایک گٹ فیلنگ آنا کہ یہ لوگ برے ہیں۔ ہاں، ان کے قریب جانے سے بے چینی ہونا یا دل میں شدید نفرت پیدا کر لینا۔ اور اگر اس جذباتی کیفیت کو بڑے سماجی تناظر سے جوڑا جائے تو یہیں سے تیسرا اور سب سے خطرناک پہلو جنم لیتا ہے جو کہ عملی پہلو ہے، جسے ہم عملی رویہ کہتے ہیں۔ جب یہ اندر کی نفرتیں اور جذبات صرف دل یا دماغ تک محدود نہیں رہتے بلکہ عمل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اسے ہم امتیازی سلوک یا ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ اور اس کی شکلیں تو بہت مختلف ہو سکتی ہیں نا؟ بالکل، کسی شخص کو صرف اس کی نسل یا مذہب کی بنیاد پر نوکری دینے سے انکار کر دینا، اسے سرعام برا بھلا کہنا، کرائے پر مکان نہ دینا، یا پھر اس پر پرتشدد حملہ کر دینا، یہ سب امتیازی سلوک ہی ہیں جو دماغ میں پیدا ہونے والے ایک چھوٹے سے غلط خیال سے شروع ہوا تھا۔ اور جب یہ عملی مظاہرے وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں تو یہ کس حد تک جان لیوا ثابت ہوتے ہیں؟ مقالے کا اگلا حصہ اسی ہولناک حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ تاریخ تو چیخ چیخ کر بتاتی ہے کہ تعصب نے انسانیت کا کتنا خون بہایا ہے۔ ہولوکاسٹ کی مثال ہی لے لیں۔ بالکل، جہاں ایک ریاستی سطح کے تعصب اور نفرت انگیز نظریے کی بنیاد پر 60 لاکھ یہودیوں کی جان لے لی گئی۔
اسی طرح روانڈا، آرمینیا اور بوسنیا میں ہونے والی نسل کشی، یہ سب تعصب ہی کا تو نتیجہ تھا جس نے انسان کو دوسرے انسان کی نظر میں اتنا گرا دیا کہ اسے جان سے مارنا ایک جائز کام لگنے لگا۔ اور دیکھیں، یہ صرف ماضی کے اوراق کا حصہ نہیں ہے، موجودہ دور میں بھی ہیٹ کرائمز یا نفرت انگیز جرائم کی شکل میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ مقالے میں جارج فلوئڈ کے قتل کا حوالہ موجود ہے، جو نسلی تعصب اور پولیس کی ڈسکریمنیشن کی ایک بدترین مثال تھی۔ بالکل، اور اس کے علاوہ میتھیو شیپرڈ کا کیس، جسے صرف اس کی مختلف جنسی شناخت کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا، یا ٹری آف لائف عبادت گاہ میں ہونے والا لرزہ خیز قتل عام، جہاں لوگوں کو محض ان کے مذہب کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ براہ راست تشدد کی وہ شکلیں ہیں جو تعصب کی وجہ سے آج بھی دنیا بھر میں زندگیاں نگل رہی ہیں۔ ان تمام واقعات میں حملہ باروں کے ذہن میں وہی داقیانوسی خیالات تھے جو شدت اختیار کر کے انفرادی اور پھر اجتماعی تشدد میں بدل گئے۔ اچھا، یہاں ایک بات بہت حیران کن ہے کہ مصنف نے تعصب کو صرف گولی یا خنجر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ یہ واضح کیا ہے کہ یہ انسانی جسم اور صحت کے اندر گھس کر بھی تباہی مچاتا ہے۔ جی ہاں، یعنی جسمانی صحت پر اس کے اثرات واقعی لاجواب کرنے والے ہیں۔ تعصب صرف ایک سوچ نہیں، باقاعدہ ایک میڈیکل ایشو ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ امتیازی سلوک کا مسلسل سامنا کرنے سے انسان ایک دائمی اور مسلسل ذہنی دباؤ یا کرونک سٹریس کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت کا ڈر۔ جی، ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جسے ہر وقت یہ ڈر ہو کہ دکان میں اس کا پیچھا کیا جائے گا یا رنگت کی وجہ سے اسے ترقی نہیں ملے گی۔ یہ مسلسل خوف اس کے جسم کے اندرونی نظام کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جسے ویدرنگ کہا گیا ہے مقالے میں۔ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک گاڑی کے انجن کی مثال لے سکتے ہیں۔ اگر کسی گاڑی کا انجن مسلسل انتہائی تیز رفتاری اور دباؤ میں چلتا رہے تو وہ وقت سے پہلے ہی ناکارہ ہو جاتا ہے۔ انسانی جسم کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ تبھی ان طبقات میں دل کی بیماریاں اور شوگر وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، اور صحت کے نظام میں موجود لاشعوری تعصب تو آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی جب میں نے مقالے میں یہ پڑھا کہ امریکی نظام صحت کے اندر جو تعصب پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے سیاہ فام خواتین میں دوران حمل اور زچگی کے دوران موت کی شرح سفید فام خواتین کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ اور یہ ان کی آمدنی یا تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لاشعور میں موجود تعصب کی وجہ سے سیاہ فام خواتین کے درد اور تکلیف کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ شاید یہ درد کو زیادہ برداشت کر سکتی ہیں، یا پھر مبالغہ آرائی کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا صحیح علاج نہیں ہوتا، اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ صحت کے حوالے سے ہی نا۔ ایک اور پہلو انوائرمنٹل ریسزم یا ماحولیاتی تعصب کا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے اور خطرناک پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں، جیسے زہریلی کیمیکل بنانے والی فیکٹریاں، کچرا ٹھکانے لگانے کی جگہیں، تو انہیں زیادہ تر غریب اور اقلیتی علاقوں کے قریب تعمیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ان کے پاس پہلے ہی وسائل کم ہوتے ہیں؟ ہاں، اور اس زہریلے ماحول کی وجہ سے وہ کینسر، دمہ اور دوسری مہلک بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو لوگوں کو لفظی معنی میں زہر دے کر مار رہا ہے۔ جسمانی صحت کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ تعصب دماغی صحت کو بھی بری طرح کچل دیتا ہے۔ مصنف نے بڑا واضح کیا ہے کہ امتیازی سلوک کا شکار ہونے والے افراد کے اندر ایک داخلی احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، انٹرنلائزڈ پریجوڈس۔ وہ اپنی ہی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں، بالکل، اور سوسائٹی کے بنائے ہوئے منفی خیالات کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ ان کی خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، جو انہیں شدید مایوسی اور ڈپریشن کی طرف دھکیلتی ہے۔ یہ نفسیاتی بگاڑ کا ایک انتہائی اہم نقطہ ہے، خصوصاً LGBTQ+ نوجوانوں کے حوالے سے۔ مقالے کے اعداد و شمار دیکھیں تو ان میں خودکشی کی شرح انتہائی تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔ وجہ وہی سوسائٹی کا رویہ ہے۔ جی، مسلسل گنڈا گردی، خاندان کی طرف سے دھتکارے جانا۔ دراصل یہ معاشرہ ہے جو اپنے متعصبانہ رویے سے انہیں اس نہج تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گلی محلے یا کام کی جگہ پر مسلسل امتیازی سلوک کا سامنا کرنا بذات خود ایک شدید نفسیاتی صدمہ ہے جو PTSD کا باعث بن سکتا ہے۔ ان تمام انفرادی نقصانات کے بعد مصنف سسٹمک ڈیتھ یعنی نظامتی موت کی طرف آتے ہیں۔
تعصب قوانین اور اداروں میں اس طرح رچ بس جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو نسل در نسل غربت میں دھکیل دیتا ہے، اور غربت تو بذات خود ایک قاتل ہے نا۔ اس نظامتی تعصب کو سمجھنے کے لیے امریکی نظام انصاف کی بڑی واضح مثال دی گئی ہے مقالے میں۔ وہ کریک کوکین اور پاؤڈر کوکین والی؟ ہاں، منشیات کے قوانین میں واضح تفریق رکھی گئی۔ سستی منشیات اور مہنگی منشیات کی سزاؤں میں زمین آسمان کا فرق تھا، جس نے بڑے پیمانے پر صرف سیاہ فام اور غریب طبقے کو نشانہ بنایا اور انہیں لمبے عرصے کے لیے جیلوں میں ڈھکیل دیا، جس سے ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، نوکری کے مواقع ختم ہو گئے، اور یہی تعصب عالمی سطح پر ملکوں کے اندر خانہ جنگی اور پناہ گزینوں کے بحران پیدا کرتا ہے، جہاں لاکھوں لوگ بھوک اور بیماری سے مر جاتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے اور اپنی گفتگو کا رخ پاکستان کی طرف موڑنے سے قبل یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کسی خاص سیاسی بیان جانے کی حمایت یا توثیق نہیں کر رہے۔ جی بالکل، ہمارا مقصد صرف رپورٹ کرنا ہے۔ ہم خالصتاً اس مقالے میں پیش کیے گئے خیالات، مصنف کے تجزیے اور ان کے دیے گئے حوالوں کو سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ اسے غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھا جا سکے۔ تو مقالے کا اگلا حصہ خصوصاً پاکستان کے تناظر میں تعصب کا جائزہ لیتا ہے، جو شروع ہوتا ہے بانی پاکستان کی اس تاریخی تقریر سے۔ ہاں، محمد علی جناح کی 11 اگست 1947 کی پہلی آئین ساز اسمبلی کی تقریر، جس میں انہوں نے ایک ایسی مساوی ریاست کا خواب دیکھا تھا جہاں تمام شہری برابر ہوں گے اور مذہب ہر شہری کا ایک نجی معاملہ ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت شاندار اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والا ویژن تھا۔ لیکن اس ویژن کے برعکس مقالے میں جو تاریخ اور حقائق پیش کیے گئے ہیں، ان کے مطابق پاکستان کی بات کی تاریخ اس شمولیاتی ویژن سے بہت دور ہٹتی چلی گئی۔ ریاست اور معاشرہ تعصب و تفریق کے راستوں پر چل نکلے، اور اس میں سب سے پہلا اور گہرا زخم نسلی اور لسانی تعصب کا تھا۔ مقالے میں 1971 کے سانحے کا تفصیلی ذکر ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح مغربی پاکستان کے اندر موجود لسانی اور نسلی تعصب نے، اس احساس برتری نے کہ ہمارا کلچر بہتر ہے، مشرقی پاکستان کے بنگالیوں کو اس قدر دیوار سے لگا دیا کہ وہ الگ ہونے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ وہ اکثریت میں تھے۔ جی، اور یہ اس لسانی تعصب کی بدترین شکل تھی جس نے ملک کو دو لخت کر دیا اور ایک بہت خونی تقسیم کو جنم دیا۔ اور مصنف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ نسلی تعصب آج بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ حالیہ دور کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے بلوچستان میں جاری شورش، وہاں کے عوام میں سیاسی اور معاشی تنہائی کا احساس ہے، جس کا نتیجہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلے اور وہاں کام کرنے والے پنجابی مزدوروں پر ہونے والے حملوں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کراچی کی مثال بھی نمایاں کی گئی ہے، جہاں تجاوزات ہٹانے کی مہموں اور افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی آڑ میں پشتون تاجروں اور مزدوروں کو اکثر ہراساں کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سب ریاست اور شہریوں کے درمیان عدم اعتماد پیدا کر رہا ہے۔ لسانی تعصب کے بعد مصنف نے مذہبی اور فرقہ وارانہ تعصب پر بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ مقالے میں 1980 کی دہائی میں ضیاء الحق کے دور حکومت کا حوالہ دیا گیا ہے، جب سیاسی مقاصد کے لیے مذہبی انتہا پسندی کو مبینہ طور پر حوصلہ افزائی کی گئی اور توہین مذہب کے سخت قوانین متعارف کروائے گئے۔ ہاں، جس سے امتیازی سلوک کو باقاعدہ اداراتی شکل مل گئی۔ اگر ہم مقالے میں موجود اعداد و شمار پر نظر ڈالیں نا، تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ سال 2020 میں توہین مذہب کے کیسز کی تعداد 11 تھی، جو بڑھ کر 2024 میں 475 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تو بہت تیزی سے اضافہ ہے۔ اور مقالے کا تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ ان قوانین کا استعمال ذاتی دشمنیاں نکالنے اور خاص طور پر احمدی، مسیحی اور ہندو اقلیتوں کی زمینیں اور جائیدادیں ہتھیانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے سرگودھا میں ایک احمدی ڈاکٹر کے قتل، مندروں کی تباہی اور سندھ میں ہندو لڑکیوں کی جبری تبدیلی مذہب کی شکل میں پیش کی ہے۔ جی، یہ سب اس متعصبانہ مائنڈ سیٹ کی ہولناک مثالیں ہیں۔ اور تعصب کی ایک اور شکل جس پر شاید اتنی کھل کر بات نہیں ہوتی، وہ ہے ذات پات اور طبقاتی تعصب۔ فیوڈل سسٹم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی،
مصنف سندھ کے جاگیردارانہ نظام کی طرف توجہ دلاتے ہیں، جہاں آج بھی ہرے یعنی کسان ایک طرح سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کے پاس زمینوں کے مالکان کے سامنے اپنے حقوق مانگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صدیوں پرانا طبقاتی تعصب ہے۔ اس طبقاتی تفریق کو مقالے میں ایک اور زاویے سے بھی پرکھا گیا ہے، اور وہ ہے ہماری ایلیٹ کلاس کا عام عوام سے بالکل کٹاوا ہونا۔ سیاسی، عسکری اور کاروباری اشرافیہ اپنے لیے بہترین پرائیویٹ ہسپتال اور اسکول استعمال کرتی ہیں، تو انہیں عوام کے لیے سرکاری اداروں پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ برابری کی تعلیمات کے باوجود معاشرے میں ذات پات جیسے سید، جٹ اور آرین جیسی برادریوں کی بنیاد پر شادیاں اور سیاست طے ہوتی ہیں۔ یہ سب مساوات کے تصور کی نفی ہے۔ ان تمام مثالوں کو سامنے رکھنے کے بعد اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ مصنف نے بہت واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ ان تعصبات کے نتیجے میں ریاست شہریوں کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ BLA کے اس ٹرین حملے کی مثال دی گئی ہے مقالے میں۔ ہاں، جس میں 28 معصوم افراد کی جان چلی گئی۔ اقلیتوں پر حملے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو صرف اپنے اور پرائے کی عینک سے دیکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تعصب دماغ کی طرح ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ معلومات کسی دور دراز کے مسئلے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ صحت عامہ کا ایک بحران ہے۔ پبلک ہیلتھ کرائسس ہے۔ جی، جس میں معاشرے کا ہر فرد کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہو رہا ہے۔ جب مختلف طبقات، مذاہب اور نسلوں کے درمیان اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان پوری قوم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے اور سلیم اوان کے اس مقالے سے یہ بات شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ تعصب صرف ایک غصے میں کہا گیا جملہ نہیں ہے۔ یہ ایک سماجی کینسر ہے جو نسل کشی سے لے کر ہسپتالوں میں ہونے والی تفریق تک ہر شکل میں زندگیاں نگل رہا ہے۔ واقعی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے سامنے ایک انتہائی فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ انسانی دماغ اپنی بقا کے لیے فطری طور پر چیزوں کو مختلف خانوں میں بانٹنے کا عادی ہے۔ ہماری ارتقائی جبلت۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تفریق ہماری فطرت کا حصہ ہے تو کیا ہم بطور انسان کبھی بھی مکمل طور پر اس تعصب سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ یا پھر کیا مستقبل میں ہمیں اپنے دماغ کے اس خطرناک تعصب کو کنٹرول کرنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا کسی موجودہ ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا تاکہ انسان ایک دوسرے کو اس زمین پر تباہ کرنے سے بچا سکیں؟ اسی سوچ کے ساتھ آج کے اس جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔